علی اکبر نے مڑ کے واپس دیکھا، پھر لشکر یزید واپس جمع ہو رہا تھا، آپ پھر لشکر یزید پر ٹوٹ پڑے، دائیں بائیں لشکر یزید پر حملہ کیا۔ اب عمرو بن سعد پکار اٹھا، لشکر یزید سے کہنے لگا بزدلو، تم نے اتنی بزدلی دکھائی ہے، اب سارا لشکر مل کے ٹوٹ پڑو، ورنہ یہ اکیلا علی کا جو بیٹا ہے، پوتا ہے علی کا، یہ اکیلا تم سب کو ختم کر دے گا۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش، تلواروں کے وار، نیزوں کے حملے، شہزادہ علی اکبر کا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ بالآخر میدان کربلا کے درمیان میں زخموں سے چور ہو کر شہزادہ گھوڑے سے زمین پہ گرا، آواز دی ادرکنی یا ابتا، ابا جی جلدی پہنچو۔ امام حسین نے جب یہ آواز سنی تو دوڑے، لیکن آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے یزیدی لشکر کے گھوڑے اتنا سرپٹ دوڑے کہ میدان کربلا میں اتنی گرد اڑی، اتنا غبار اڑا کہ دن کے وقت رات کا سما بن گیا، اندھیرا اندھیرا چھا گیا۔ ایک طرف سے آواز آتی یا درکنی یا ابتا، دائیں طرف سے آواز آئی ابا جی مجھے اٹھا لو۔ امام پاک جب ادھر دوڑے تو بائیں طرف سے آواز آئی ادرکنی یا ابتا، ابا جی میں ادھر ہوں مجھے جلدی اٹھا لو۔ جب بائیں طرف دوڑے تو سامنے سے آواز آئی ادرکنی یا ابتا، ابا جی جلدی اٹھا لو، کہیں یزیدیوں کے گھوڑے مجھے اپنے قدموں کے تلے بالکل ہی مسل نہ دیں، میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، میرے جسم جو ہیں وہ چھلنی ہو چکا ہے، میرا جسم خون بہہ رہا ہے، جلدی آؤ مجھے اٹھا لو۔ سیدنا امام حسین، مسلمانوں، ایمان والو، اہل بیت کی محبت والو، تمہارے دلوں، تمہارے سینوں کے اندر اگر پتھر کے دل نہیں، اگر گوشت کے ٹکڑے ہیں، اولاد والو، اولاد کی محبت کس دل میں نہیں، ذرا سوچو، غور کرو۔ شہزادہ علی اکبر کبھی ادھر سے پکارتا ہے، کبھی ادھر سے، اندھیر غبار مچا ہوا ہے۔ امام حسین بوڑھے ہیں، کتنی عمر ہو گئی ہے؟ ایک روایت کے مطابق 56 برس 5 مہینے 5 دن، داڑھی مبارک آدھی سفید ہے، آدھی کالی ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ مجھے کہنے دو روایتی انداز میں صبح سے اس وقت تک شاید 70 سے زیادہ لاشیں اٹھا چکے ہیں۔ جو آدمی اپنے گھر سے ایک جنازہ اٹھتا دیکھے اس کے حواس سلامت نہیں رہتے، کربلا میں حسین کے خیمے سے 70 سے زیادہ جنازے اٹھ چکے ہیں ابھی تک، اور بوڑھا باپ کمر پہ سیدہ فاطمہ کی چادر کا پٹکا باندھ کے، صبر کا پیکر بن کے کربلا میں دوڑ دوڑ کے حسین تھک گیا ہے۔ ایک جگہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں بیٹا قربان جاؤں جانے پدر، تم کدھر ہو؟ تمہیں تلاش کر کر کے بوڑھا باپ تھک گیا۔ آواز آئی ابا جی میں کیا کروں، ظالم یزیدیوں کے گھوڑے اپنے پاؤں کے ساتھ کھینچ کر روند کر کبھی مجھے ادھر پھینک دیتے ہیں، کبھی ادھر پھینک دیتے ہیں، ابا جی جلدی آؤ۔ امام حسین پھر ہمت کرتے ہیں، تلاش کرتے کرتے کربلا کے میدان میں آگ اور گرمی کا سما، سامنے شہزادے کی لاش نظر آئی۔ مسلمانوں، اگر تمہارے سینوں کے اندر پتھر کے دل نہیں، ذرا غور کرنا، امام حسین نے جب شہزادہ کا لاشا مبارک، جسم مبارک دیکھا، قریب جا کے پہلے شہزادے سے لپٹ گئے، اپنے امامے کے پلے سے چہرہ مبارک صاف کیا، پھر فوازع خدہ علی خدہ، تاریخ کے لفظ ہیں، امام حسین نے شہزادہ علی اکبر کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا اور پھر تھوڑی دیر سسکیاں بھر کے روئے، رو کے پھر کہا جانے پدر، اے اپنے ابے کی جان،
اب تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہے. امام پاک کے یہ لفظ، تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہے. یہ کہہ کے کہا کوئی آخری بات مجھ سے کر لو. شہزادہ نے کہا ابا جی بس آخری بات یہ ہے مجھے اٹھا لو، ہو سکتا ہے تو خیموں میں لے چلو، پھوپھی زینب کے قدم چوم لوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا بیٹا میں تمہیں اٹھاتا ہوں. یہ کہا ایک ہاتھ ٹانگوں کے نیچے رکھا، ایک گردن کے نیچے. اٹھانے لگے جوان کڑیل بیٹا، بوڑھا باپ اٹھا نہ سکا، پھر رکھ دیا. پھر ہمت کی، گھٹنوں تک اٹھایا، پھر سانس پھول گیا، پھر رکھ دیا. شہزادہ عرض کرتا ہے ابا جی مجھے اٹھاتے کیوں نہیں؟ جلدی کرو کہیں روح مسافر نہ ہو جائے پہلے. امام پاک فرماتے ہیں بیٹا کچھ میں ہمت کرتا ہوں، کچھ تم ہمت کرو. شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل کے اوپر رکھے ہوئے تھے. بیٹا یہ دونوں ہاتھ باپ کے گلے میں ڈال لو، تم بھی کوشش کرو، میں بھی کرتا ہوں. شہزادہ اکبر کہتے ہیں ابا جی ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے. آپ پوچھتے ہیں بات کیا ہے؟ کہا کہ یہ دیکھیں میرے ہاتھوں کے نیچے دل ہے، دل کے اندر ایک تیر کھبا ہوا ہے، اور تیر بھی 6 شعبہ جس کے 3 کونے تھے، وہ میرے دل میں کھب گیا ہے، تو مجھے بڑی تکلیف ہے، ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا. امام پاک نے فرمایا اچھا بیٹا پھر میں پہلے تیر نکال لوں. واہ حسین، کس باپ میں اتنی ہمت ہے؟ شہزادے کو ریت پہ لٹایا اور امام حسین نے کیا کیا؟ ایک گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا، دوسرا گھٹنا کھڑا کیا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے تیر کا ایک حصہ جو باہر تھا اس کو پکڑ کے جب کھینچنے لگے تو کھینچتے وقت کہا بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، اور مدینے کی طرف منہ کر لیا. کہا نانا جان ذرا دادا ابراہیم کو آواز دو، بابا اسماعیل کو بلاؤ، انہیں ساتھ لے کے ذرا کربلا میں آؤ. میرے دادا ابراہیم نے بھی منا میں قربانی دی تھی، پر اس نے پٹی باندھ کے قربانی دی تھی. آؤ ذرا دیکھو تو صحیح حسین نے پٹی تو نہیں باندھی. یہ کہا اور جب بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو تیر کے ساتھ پھنسا ہوا دل بھی باہر آ گیا. آخری بار علی اکبر نے آنکھیں کھولی حسرت کے ساتھ، کہا ابا حضور یہ دیکھو سامنے نانا مصطفیٰ کھڑے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، دادی فاطمہ بھی ہیں، بابا علی بھی ہیں، مجھے فرما رہے ہیں کہ یہ لو تم روزہ افطار کرو، پانی پی لو، اور ابا حسین سے میرا پیغام دے دو، حسین سے کہو جلدی کرے، ہم اس کی بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ کہا روح پرواز کر گئی. سیدنا امام حسین نے جب دیکھا شہزادے کی روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، جلدی سے اٹھایا. پھر اب ہمت بھی آ گئی، طاقت بھی آ گئی. واہ حسین تیری ہمت پہ قربان جاؤں. اٹھا کر لاشائے دلبر بسوئے آسماں دیکھا، کہا شکوہ نہیں مولا، رضینا بے رضا اللہ، میں کون ہوتا ہوں کہ پوچھوں کیا کیا تو نے؟ میرا کب تھا، میرا کب ہے، دیا تو نے، لیا تو نے. نہ اب آرام و راحت کی، نہ مال و زر کی حاجت ہے، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ اپنے سر کی حاجت ہے. تمنا ہے تو بس اتنی کہ تیرا نام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا اسلام رہ جائے. میرے آقا امام حسین نے جوان شہزادے کی لاش اٹھا لی ہے
ہاتھوں پہ اٹھا کے آپ خیموں میں آ گئے ہیں، سیدہ زینب کے آگے لا کے رکھ دیا ہے، کہا ہے لو زینب تمہارا بیٹا آ گیا، لو زینب اب اس سے خود پوچھ لو، یہ تمہیں سے کچھ مانگا کرتا تھا، اب یہ کیا چاہتا ہے؟ سیدہ زینب نے سر سجدے میں رکھ دیا، واہ ویلا نہیں کیا، چیخیں نہیں ماری، آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے سر سجدے میں رکھ دیا، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی، اللہم تقبل ھذا القربان، میں تیری حمد کرتی ہوں تو نے صدقہ قبول کر لیا، تیری مہربانی ہو گئی تو نے زینب کا صدقہ قبول کر لیا، یہ کہا، اور حضرت امام حسین سے کہا اب اس جوان کی لاش کو اٹھائیے کربلا کے میدان میں لے جائیے اور جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کی آخری آرام گاہ بنائیے۔ امام پاک آئے ہیں کربلا کے میدان میں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ریت کو آگے پیچھے کیا ہے، ریت کے گڑھے میں شہزادہ علی اکبر کو یوں ہی لٹا دیا ہے، لٹا کے عرض کرتے ہیں، شہزادہ امام حسین کربلا کی ریت کو خطاب کرتے ہیں، اے کربلا کی زمین 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد یہ امانت حسین کی، میرے آنے تک اس کا خیال رکھنا، پھر قیامت تک میں خود اپنی اس امانت کے ساتھ رہوں گا۔